بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے فجر کو میں مشکات کا درس دیتا ہوں، لیکن مشکات سامنے نہیں رکھتا ہوں تاکہ عربی عبارتیں پڑھوں گا تو ٹائم لگ جائے گا، تاکہ مختصر وقت میں زیادہ فائدہ ہو جائے۔ آپ حضرات کے سامنے استنجا کے مسائل، وضو اور غسل کے مسائل، تیمم کے مسائل، کالے علم اور جادو کا علاج، نماز کے 13 فرائض اور 14 واجبات، اور نماز کا سنت طریقہ اور نماز کا ڈھانچہ، یہ آپ حضرات کے سامنے گزر گئی۔ اس طرح غلط خیالات دل میں آتے ہیں، اس پر تفصیلی گفتگو گزر گئی، وسوسے اس پر گفتگو گزر گئی۔ اور آج جو ہمارا سبق ہے توجہ سے سن لو، تو آج رمضان اور زکوٰۃ کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے ایک بات یاد رکھو کہ جو آدمی کیا کرے، قصدن اور مستی سے، توجہ، قصدن اور مستی سے دن کو رمضان میں کھانا پینا یا ملاپ کر لے تو اس پر 60 روزے ہیں۔ کتنے روزے ہیں؟ پیسے نہیں چلیں گے، روزے ہیں 60۔ اور قصدن نہ ہو، غلطی سے ہو، منہ میں پانی ڈال رہا تھا کہ نیچے چلا گیا، روزہ یاد تھا تو روزہ تو ٹوٹ گیا ہے، لیکن 60 روزے نہیں ہیں، اس لیے کہ قصدن اس نے نہیں کیا، غلطی ہو گئی۔ اور میں نے کہا مستی سے، اگر وہ بھول گیا کھانا پینا بھول گیا اور کھا لیا اور روزہ یاد نہیں ہے، اچانک خیال آیا او میرا تو روزہ ہے، تو چاہے اس نے 2-3 روٹیاں کھائی ہے، 3-4 گلاس پانی پیا ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور یہ اس طرح واقعہ پیش آیا ایک صحابی کو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اطعمک اللہ وسقاک، یہ اللہ نے آپ کی دعوت کی ہے، اللہ نے آپ کو کھلایا اور پلایا۔ ہاں، تو کفارہ کس صورت میں آتا ہے؟ یاد کرو لفظ، ادھر دیکھو، قصدن اور مستی سے۔ اب مستی میں نے کہا اگر آدمی بیمار ہے روزہ توڑ دے، گناہ نہیں تو وہ تو باہر رکھ لے، مستی نہیں ہے، مجبور ہے، بیمار ہے۔ قصدن کہا تو اس میں 2 چیزیں داخل ہے، توجہ، 2 چیزیں، ایک غلطی سے کفارہ نہیں ہے، روزہ ٹوٹ گیا، نیچے پانی چلا گیا، ہاں، اور مرض کی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا تو ایک روزہ رکھنا ہے اور 60 روزے نہیں رکھنے۔ میں کسی کے گھر مہمان چلا گیا، وہاں ایک آدمی تھا، نہایت ہی صحت مند تھا، عمر اگرچہ 70 سال تھی لیکن بہت صحت مند تھا، اس کے روزے تھے۔ میں نے کہا آپ کا کیوں روزہ ہے؟ سنو، تو اس نے کہا میں نے ایک روزہ توڑ دیا تھا قصدن، توجہ، سعودی عرب میں، تو اس لیے میں 2 مہینے روزے رکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا جب آپ نے روزہ توڑا تھا تو کیوں توڑا تھا وہ بتاؤ۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں بکریاں چراتا تھا، بھیڑ بکریاں، سینکڑوں کی تعداد میں، تو میں ایک جگہ سے دوسری جگہ روانہ ہوا، نہ کوئی فصل نہ کوئی درخت، گرمی میں جل رہا تھا، تو تقریباً 3-4 بجے بس میں مرنے والا تھا۔ اگر میں پانی نہ پیتا تو میں مر جاتا، تو میں نے جلدی پانی پی لیا تاکہ موت سے بچ جاؤں۔ میں نے کہا آپ پر روزے نہیں ہے 60، کیوں؟ اس میں نا آپ مجبور تھے، آپ مرنے والے تھے، نو یہ مستی نہیں تھی، مستی سے توڑ دو۔ آپ تو اگر پانی آپ نے پیتے بابا جی پھر کیا ہوتا کہ میں تو مر جاتا۔ اور سعودیہ کی گرمی، میں نے کہا کل سے ویسے روزے اگر رکھو، ثواب کی نیت سے تو رکھو، لیکن آپ پر 60 روزے نہیں ہیں۔ وہ بڑا خوش ہو گئی۔ میں نے کہا آپ پر نہیں، اس لیے کہ آپ نے مستی سے یہ کام نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ بہرحال تو کفارہ ایک صورت میں ہے، قصدن مستی سے کھائے پیے یا ملاپ کر، یہ بات ختم ہوگی۔ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت ساری الٹیاں آپ کو ہوگی، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دن کو آپ سو رہے تھے، احتلام ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صبح اٹھ گئے آپ 8 بجے، نہ سحری کی نہ فجر کی نماز پڑھی، اور غسل بھی فرض ہے، روزہ نہیں ٹوٹا۔ 8 بجے غسل کرو، نماز پڑھو، روزہ ٹھیک ہے، بغیر سحری کی روزہ ہو جاتا ہے۔ سحری مستحب ہے،
تسحروا فإن في السحور برکہ، سحری کر لیا کرو، اس میں برکت ہے۔ اور زیادہ الٹیاں ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، دانت میں کام کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، معمولی آپریشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے گوشت کا ہو یا رگ کا ہو، زخمی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پھول سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ڈبکی لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ناک میں ٹوٹ جاتا ہے، ناک سے ٹوٹ جاتا ہے، کان اور آنکھ سے نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، بھول کر کھایا پیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی چیز چک لی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی چیز چک لی یا ٹوتھ پیسٹ کیا، روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن مکروہ ہے بغیر وجہ کے اس طرح کرنا مکروہ ہے، روزہ نہیں ٹوٹا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور آپ نے قصدن الٹی کی منہ میں ہاتھ ڈال کے، پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہاں پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال روزے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے، افطاری اور سحری، اس کا تعلق اذان کے ساتھ۔ مثلا ادھر دیکھو، فجر کی اذانیں ہو گئی بے ٹائم، فجر کی اذانیں ہو گئی، کسی نے اذان دے دی بے ٹائم، ابھی آپ نے گھڑی کو دیکھو 5 منٹس لیٹ بہائنڈ، 5 منٹ تو باقی ہے، آپ کھاؤ پیو، اس نے اذان غلط دی ہے۔ یا آپ بیٹھے ہوئے تھے افطاری کے انتظار میں کہ اچانک اذان کی آواز آئی، پھر آپ نے دیکھا ابھی ٹائم نہیں ہے، پھر نہ کھولو، اس کی غلطی ہے۔ آپ نے دیکھا ٹائم ہو گیا، اذانیں نہیں ہو رہی ہے، تو کھاؤ پیو نا، ٹائم تو ہو گیا، اب غلام حیدر سو رہا ہے تو آپ اپنا کھائیں پیئیں، ہاں ٹھیک ہے نا جی، آپ کھائیں پیئیں۔ تو اس کا تعلق سائرن کے ساتھ یا اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہاں میں ایک گلہ کرتا ہوں، اہل حدیث اگر اس طرح کرے تو کوئی بات نہیں، لیکن جمعہ اسلامی والوں نے ایک اشتہار چلایا ہے پیغام سے، مجھے بہت افسوس ہوا، ہمارے اچھے ساتھی ہیں، بھائی اگر اذان ہو رہی ہے تو اپنی ضرورت پوری کرو، کھاؤ پیو، یہ حدیث سٹیکر بنایا ہے۔ اب سب لوگ اذانوں کے وقت کھا پی رہے ہیں اور یہ حدیث پیش کرتے ہیں، اور سب کے روزے برباد ہو۔ حدیث سنو، حدیث سنو، جب اذان دے دے بلال یہ ہے تو کھاؤ پیو، ضرورت پوری کرو، اس کے بعد بھی پوری کرو، لیکن اس کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے گا، اس میں پھر ڈونٹ سپیک، اس میں کوئی بات چیت نہیں ہے، یعنی اب کھانا پینا بند ہو گیا۔ اب سمجھ گئے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی، توجہ چاہیے، کتنی اذانیں ہوتی تھی؟ 2 اذانیں ہوتی تھی، ایک بلال دیتے تھے، ایک اندھے صحابی عبداللہ ابن مکتوم دیتے تھے۔ اس کے درمیان تقریباً میرے اندازے کے مطابق 12 منٹ کا فاصلہ ہوتا تھا، یا زیادہ یا کم یہ فاصلہ ہوتا تھا۔ تو پہلی جو اذان تھی اس کے بارے میں حضور نے فرمایا، یعنی اگر کوئی کھائے پیے اور لیرجع قائمکم ولیستیقظ نائمکم، یہ الفاظ ہے۔ پہلی اذان، جو آدمی تہجد میں آ جاؤ کچھ کھائے پیے، جو آدمی سو رہا ہے جلدی اٹھ جائے تاکہ کچھ سحری تو کرے نا، ورنہ بلال کے اذان کے بعد ایک اور اذان ہوگی جو عبداللہ ابن ام مکتوم دیں گے، وہ ٹائم کا اذان ہوگا، ٹائم پر، وہ فجر کی نماز کے لیے۔ خیال کرو پھر کھانا پینا نہیں ہے۔ اب انہیں وہ پہلی والی حدیث کا آدھا ٹکڑا سٹیکر بنا دی اور ہر ایک کو دے رہے ہیں کہ بھئی اذان کے وقت کھاؤ پیو۔ اہل حدیث بھی اس کو چلاتے ہیں، وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے پوری حدیث سناؤ۔ آج کل جو اذان دی جاتی ہے، ذرا توجہ سے سنو، آج کل جو اذان دی جاتی ہے یہ دوسری اذان ہے، یعنی یہ فجر کی نماز کے لیے ہے، یعنی فجر کا ٹائم ہو گیا، یعنی ٹائم ختم ہو گیا روزے کا، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، اب روزہ شروع ہو گیا، آپ کیسے اس اذان کے ساتھ کھاتے اور پیتے ہیں؟ تو حدیث آدھی پیش کرتے ہیں، سمجھ کے نہیں سمجھے؟ اذان اگر بلال دے تو کھاؤ پیو، ضرورت پوری کرو، بس حدیث نشر کر دی، دنیا میں نشر کر دی۔ وسیم بھائی
آپ نے بھی دیکھی ہوگی. اللہ کے بندو کیوں لوگوں کو خراب کرتے ہو بھائی؟ حضور کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی، ایک بلال اور ایک عبداللہ ابن ام مکتوم. وہ تو اس کے درمیان کھانا پینا ٹھیک تھا، اور پہلے اذان کے دوران بھی کھانا پینا ٹھیک تھا. یہ جو دوسری اذان تھی وہ وقت کے لیے تھی، وہی اذان ہم دیتے ہیں، لہذا بس اب کھانا پینا بند کرو. اذان کے ساتھ کھاتے اور پیتے ہیں. تو بہرحال یہ ضروری تھی. روزہ، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ رکھا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال روزے رکھے ہیں. بس کتنے سال؟ 9 مرتبہ روزے رکھے ہیں، 9 سال روزے رکھے ہیں بس. 2 سال 30 کا مہینہ تھا، اور 7 سال 29 کا مہینہ تھا. تو 29 کا مہینہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے. 29 کا مہینہ کیا ہوتا ہے؟ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال روزے رکھے ہیں. 2 سال 29 کا 30 کا مہینہ تھا، 7 سال 29 کا مہینہ تھا. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ بھی ضروری ہے. اس طرح رمضان میں تراویح 20 رکعت ہے، اس پر تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے ہو گئی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. 2-3 آدمی جب یہ 8 تراویح چلی جاتی ہے تو ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وتر پڑھ کے روانہ ہو جاتے ہیں. تو یہ 12 رکعت میں جو قرآن ہے اس کے ساتھ کیا کرو. 1 2. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے نزدیک تراویح 20 رکعت ہے، 8 رکعت ہے، 20 ہے. آپ کے نزدیک تراویح کتنی ہے؟ تو نماز اس طرح یہاں تک ہاتھ اٹھایا، پھر یہاں تک ہاتھ رکھا. وتر حنفی طریقے سے، پوری حنفی طریقے سے، اور کہ تراویح 8 رکعت. سب بیوقوف خلق تھے. تو تراویح 20 رکعت سنت ہے. اس پر تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں، اور تفصیل ابھی اس وقت نہیں کرتا ہوں. اس پر کل امت کا اجماع ہے. بہرحال تو تراویح اور کیا مسئلہ ہے؟ یہ جو چاند رات ہے بازاروں میں مت جاؤ، سارے روزے کا ثواب خراب کر دیتے ہو، پھر برکت اٹھ جاتی ہے، تو پھر آپ نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں. اور عید کے دن 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھو خصوصاً فجر کی، تو پورا سال اچھا گزرے گا. آپ عید کو غیرازر کر دیتے ہیں، غیرازری کرتے ہیں کھانے پینے میں اور مہمان نوازی میں، تو پھر سارا سال پھر برباد ہو جاتا ہے. بولو انشاءاللہ ہم چاند رات بازار نہیں جائیں گے انشاءاللہ. یہ بات یہ کہ عید کے دن 5 وقت نماز جماعت سے پڑھیں گے انشاءاللہ. 1000 عید کی نماز ایک زور کی نماز تک نہیں پہنچ سکتی ہے. 1000 زور کا اتنا ثواب ہے. زور میں لوگ ہے ہی نہیں، عید میں 3 چھتے فل ہے. کیسے کہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ نماز. اچھا زکوٰۃ، چلو زکوٰۃ کل بتاؤں گا، چلو آج اتنا کافی ہے.